میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں. وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، ٹرسٹ کے باتوفیق اور باہمت ذمہ دار اور ارکان حضرات، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اپنی گفتگو کی تمہید کے طور پر خود کچھ کہنے کے بجائے اسی کتاب معارف الحدیث کی تمہید میں، اس کے دیباچے کے آغاز میں، معارف الحدیث کے مصنف حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا، میں برکت کی نیت سے اسی عبارت کو آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو بے حساب اور بے شمار احسانات فرمائے ہیں، ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی صلاح و فلاح کے لیے نبوت و رسالت کا مقدس اور مبارک سلسلہ جاری فرمایا، اور جب جب انسانوں کو آسمانی ہدایت کی ضرورت ہوئی، انہی میں سے کسی بندے کو اپنا نبی اور ان کا ہادی بنا کر اپنی ہدایت کے ساتھ ان میں بھیج دیا. انبیاء و مرسلین کی آمد کا یہ سلسلہ ہزاروں سال جاری رہا، یہاں تک کہ خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم فرما دیا گیا، اور آپ کے ذریعے وہ آخری اور مکمل تعلیم و ہدایت بھیج دی گئی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافی ہونے والی ہے. خداوندی تعلیم و ہدایت کا جو سرمایہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا کو ملا، اس کے دو حصے ہیں. ایک کتاب اللہ قرآن مجید، جو لفظاً اور معنن دونوں حیثیت سے کلام اللہ ہے. دوسرے آپ کے وہ ارشادات اور آپ کی وہ تمام قولی اور عملی ہدایات اور تعلیمات جو آپ اللہ کے نبی و رسول اور اس کی کتاب کے معلم اور شارح اور اس کی مرضی کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے امت کو دیتے تھے، جس کو صحابہ کرام نے محفوظ رکھ کر بعد والوں کو پہنچایا، اور بعد والوں نے اس کو پورے سلسلے روایت کے ساتھ کتابوں میں محفوظ کر دیا. سلسلے روایت کی تشریح ان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے جو اس لفظ کو نہ سمجھ پائیں، میں عبارت کے سلسلے کو چھوڑ کر 1 منٹ میں کہنا چاہتا ہوں.
سلسلہ روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج جو شخص آپ کو حدیث سنا رہا ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس کو یہ حدیث کس نے سنائی، پھر وہ یہ بھی بتائے گا کہ اس کو کس نے سنائی تھی، پھر وہ یہ بھی بتائے گا کہ اس کو کس نے سنائی تھی، اور پھر وہ یہ بتائے گا کہ اس کو کس نے سنائی تھی، یہاں تک کہ سلسلہ پہنچے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے کسی مخصوص انتظام کے بغیر ہزاروں بلکہ لاکھوں جملوں اور واقعات کو اس طرح بھی کہیں دنیا میں بیان کیا جا سکے گا کہ 15ویں صدی ہجری میں بتانے والا یہ بتائے گا کہ اس کو یہ بات کس نے بتائی تھی، پھر اس کو کس نے بتائی تھی۔ اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کسی بہت مخصوص انتظام کے بغیر اتنا عظیم واقعات دنیا میں پیش آیا ہو۔ آپ کی تعلیمات اور ہدایات کے اس حصے کا عنوان حدیث اور سنت ہے۔ آگے لکھتے ہیں مصنف کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی عمر طبعی گزارنے کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اپنی عمر طبعی گزار کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن انسانی دنیا کی ہمیشہ کے واسطے رہنمائی کے لیے اپنی لائی ہوئی تعلیم اور ہدایت کے یہ دونوں حصے قرآن اور سنت اپنے پیچھے چھوڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اپنے اپنے درجے کے مطابق ہر دور میں محفوظ اور روشن رہنے کے ایسے ظاہری و باطنی انتظامات فرمائے کہ غور و فکر کرنے والوں اور سمجھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے وہ ایک بڑی نشانی اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک زندہ معجزہ ہے۔ انہی خداوندی انتظامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس دور میں کتاب اور سنت کی جس قسم کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے دلوں میں اس کا داعیہ پیدا کر کے ان کو اس طرف متوجہ فرما دیتے ہیں۔ عہد نبوی سے لے کر اس وقت تک قرآن و حدیث کی خدمتیں جن جن شکلوں میں انجام دی گئی ہیں، اگر کوئی تفکر کی نگاہ سے دیکھے تو صاف نظر آئے گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہر دور کی ضرورتوں کا ایک خداوندی انتظام تھا، اور جن بندوں کے ذریعے ہوا وہ گویا صرف آلہ کار تھے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس اجمال کی تفصیل اگرچہ بہت لذیذ اور ایمان افروز ہے مگر بہت طویل ہے، اور اہل فہم کے لیے اتنا ہی اشارہ کافی ہے۔ اس لیے اسی پر اکتفا کر کے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے اسی دور اور ہمارے ہی ملک میں اپنے بعض بندوں سے اردو زبان میں قرآن مجید کی ایسی خدمتیں کرائیں جن کی اس دور میں خاص ضرورت تھی، اور الحمدللہ کہ ان بندگان خدا کی ان محنتوں سے اس وقت کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اسی طرح اب سے قریباً 12 سال پہلے یہ لکھ رہے ہیں اس وقت، جبکہ اس وقت کے لحاظ سے 12 سال پہلے، یعنی اس وقت کے لحاظ سے تقریباً 80 سال پہلے، 75 سال پہلے اس عاجز بندے کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس زمانے کے خاص حالات و ضروریات کا لحاظ رکھ کر اردو میں حدیث نبوی کی بھی ایک خدمت کی جائے۔ یہ میں عرض کروں آپ حضرات کے سامنے کہ وہ خیال کب آیا تھا اور کیوں آیا تھا۔ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش مغربی یو پی کے ضلع مراد آباد کے قصبہ سنبھل میں ہوئی۔ 1905 ان کا سال پیدائش بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے تعلیمی مراحل سے گزر کر
امروہے کے مدرسے میں تدریسی خدمات انہوں نے انجام دینی شروع کی. اس وقت جو مخصوص حالات اور ضروریات ان کے سامنے آئیں، ان میں سے بعض تقاضے ان کو کھینچ کر لے گئے شہر بریلی، اور وہاں انہوں نے قیام کیا. بریلی کے جس محلے میں، مغربی یو پی کا یہ بھی ایک مشہور شہر ہے بریلی، جس محلے میں ان کا قیام تھا، جو کمپاؤنڈ تھا ان کا، وہ سب جدید تعلیم یافتہ اعلی عہدیداران اور جسے آج کل انٹلیکچوئل کلاس کہتے ہیں، اور ایک کریم مسلم پروفیشنلز کی، ماہرین قانون کی، ججز کی، کلیکٹرز کی، اعلی عہدیداران کی ایک احاطہ تھا جس میں ان کا قیام تھا. وہ جب بالکل نوجوان عالم تھے، والد ماجد جب وہاں پر پہنچے اور ان لوگوں سے ان کا سابقہ ہوا، نماز میں مسجد میں ملاقات شروع ہوئی، گفتگو شروع ہوئی، ان کے سوال، ان کی فہم، ان کے سوچنے کا انداز، ان کے شبہات، ان کے اشکالات ان کے سامنے آنے شروع ہوئے. اس وقت ان کو محسوس ہوئی یہ بات کہ ہمارا اس زمانے کا جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی کتنا دور ہے مزاج نبوت کی آشنائی سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو محبت تو ہے اور بہت ہے، لیکن جیسا ادراک ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ مزاج کا، شریعت کے مزاج کا، اس میں کمی ہے. مزاج ان کا، حضرت والد صاحب کا داعیانہ تھا، جیسے کہ مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے فرمایا. سوچ مثبت تھی. انہوں نے وہاں جمعے کے نماز سے پہلے ایک ایک حدیث کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا. تو وہاں ایک صاحب رہا کرتے تھے، عبد القیوم نام تھا ان کا. چند ہفتے جمعے کی نماز میں اس خطاب کو سننے کے بعد وہ والد صاحب کے پاس آئے. اگرچہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی اور بڑے تجربے کار اور جہاندیدہ شخص تھے، انہوں نے آ کر کچھ اس طرح کا اظہار کیا کہ مولانا، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. وہ کئی حج کر چکے تھے، پابند صوم و صلات تھے، تہجد کے پابند تھے، بہت نیکیوں کی توفیق ان کو ملتی تھی. ان کی زبان سے یہ جملہ سنا والد صاحب نے تو انہوں نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ان کا مولانا، میں نئے سرے سے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. والد صاحب نے فرمایا کہ آپ پوری بات فرمائیے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں یقین آپ سے دلاتا ہوں آپ کو کہ ایمان تو ظاہر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور بچپن سے نماز روزے کا ماحول مجھے تھا، لیکن میں اب سمجھا ہوں آپ کی چند تقریروں کے بعد کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے. اور ان کی چند حدیثوں کی جو آپ نے تشریح کی ہے، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی تک بالکل نہیں پہچانتے. اس وقت والد صاحب کو ایک احساس شروع ہوا کہ اگر یہ انتہائی نیک انسان کا اور ہمارے جو قابل فخر پڑوسی تھا اس کا اپنا یہ ادراک ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو ہمارا فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اس زمانے کی عام فہم زبان میں لوگوں کے سامنے رکھیں. یہ گویا ایک پس منظر تھا جس کے بعد انہوں نے اس کتاب کی تصنیف کا آغاز کیا. جو اہتمام اللہ کی توفیق سے محدثین کو احادیث کی کتابوں کے لکھنے کا ہمیشہ ملا ہے، میں گواہی دیتا ہوں
جو زندگی کا حصہ میں نے ان کا پایا، میں تو کہ وہ اہتمام ان کو بھی نصیب رہا. کسی حدیث کو لکھنے سے پہلے جب بھی وہ معارف الحدیث کی تصنیف کا ارادہ کر کے بیٹھتے تھے لکھنے کے لیے تو بہت اہتمام سے وضو کرتے تھے اور بہت اہتمام سے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے اور دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود پیش کرتے تھے. اس کے بعد قلم اور کاغذ لے کر بیٹھتے تھے. درمیان میں کبھی کبھی کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا کہ بار بار وضو کرنا ہوتا تھا اور ہم لوگ یہ گزارش کرتے تھے کہ آپ بار بار تجدید وضو مت کیجیے، تو لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوتے تھے کہ کوئی ایک حدیث بھی وہ لکھیں اپنے قلم سے اور اس کی تشریح لکھیں اور کتب حدیث کا مطالعہ کریں اور اس وقت وہ باوضو نہ ہوں. ایک واقعہ سنایا کرتے تھے اپنے استاد کا دارالعلوم دیوبند میں. جب وہ حدیث پڑھ رہے تھے تو واقعہ سناتے تھے کہ جب مشکات کا سبق وہ پڑھ رہے تھے، حضرت مولانا سراج احمد رشیدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد حدیث تھے، تو دارالعلوم میں معمول تھا اور اب بھی معمول ہے کہ آس پاس قصبے میں گرد و نواح میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ عام طور پر جنازے کو دارالعلوم میں ہی لاتے ہیں اور وہیں نماز جنازہ ہوتی ہے اور سبق ہو رہے ہوتے ہیں درسگاہوں میں، اور درجوں میں اور درسگاہوں میں جا کر منادی اعلان کر دیتا ہے کہ جنازہ آیا ہوا ہے. تو گھنٹہ پورا ہونے کے بعد یا سبق پورا ہونے کے بعد سب درجوں سے طلبہ نکل کر، اساتذہ نکل کر آ کر پہلے نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر واپس جا کر اسباق شروع ہوتے ہیں. حضرت مولانا سراج احمد رشیدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنایا انہوں نے کہ وہ مشکات کا درس ان کا چل رہا تھا، اعلان ہوا جنازہ آیا ہے اور لوگ لبکے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے، لیکن استاد کی نگاہ پڑ گئی اس بات پر کہ 2 یا 3 طلبہ ایسے بھی تھے جو وضو کرنے کے لیے دوڑے. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب واپس آ کر بیٹھے طلبہ تو دیکھا کہ ان کے استاد مولانا سراج احمد رشیدی صاحب درس کی مسند پر بیٹھے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں. قابو میں نہیں ہے ان کے آنسو، عجیب کیفیت طاری ہے اور بہت رقت ہے. بعض طلبہ یہ سمجھے کہ یہ میت کوئی خاص صاحب کی میت تھی، اس کا غم ہے جس کی وجہ سے یہ، یا کیا بات ہے. لیکن بہت دیر ہو گئی اور وہ استاد اپنے قابو میں نہیں اپنے کو لا سکے اور درس کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. تو غالباً والد صاحب نے خود یا کسی اور طالب علم نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت ہم سے کیا غلطی ہوئی، کیا بات ہے. تو حضرت مولانا سراج صاحب نے یہ فرمایا کہ ہائے، اب حدیث کے طلباء کا بھی وہ دور آ گیا کہ علم حدیث حاصل کرنے والے بعض حدیث طلباء بے وضو حدیث کے سبق میں بیٹھتے ہیں. ہائے، اب وہ دن بھی دیکھنا نصیب ہوا. یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں یہ دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علم قرآن و حدیث اس کو سیکھنے اور اپنے اندر اتارنے اور اس کی خدمت کی توفیق پانے کے کچھ آداب ہیں. جن لوگوں نے ان آداب پر جتنا عمل کیا ہے اسی کے بقدر ان کے اندر ان علوم کے انوار اور اس پر عمل کی توفیق اور اس کی خدمت کی توفیق ان کو ملی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اسی راستے پر ثابت قدم رکھے. اس کتاب کی خصوصیات کے بارے میں یہ بات بالکل صحیح فرمائی حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے کہ بہت عرصے سے اس عاجز کے ذہن میں یہ ہے کہ گزشتہ صدی کی میرے نزدیک 2 بہت عظیم کتابیں ہمارے ملک میں لکھی گئیں. ایک کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہے، یعنی آپ کی سنت اور حدیث سے ہے، معارف الحدیث،
اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کو سنت اور سیرت کے بغیر سمجھنا بالکل ناممکن ہے. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ ایک غلط بات کہتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ انتہائی جاہلانہ بات کہتے ہیں. کوئی ان سے پوچھے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نماز کس طرح پڑھو، کون سے نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، یہ کہاں لکھا ہے قرآن؟ یہ تو ہم کو بتائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں یہ لکھا ہے کہ آتوا الزکاۃ، قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ یہ تو بتائیں گے محمد رسول اللہ. قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض ہے، لیکن روزے کے تفصیلی مسائل اور احکام قرآن میں نہیں. قرآن میں لکھا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج کی فرضیت کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن مناسک حج، تفصیلات حج، مسائل حج یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. قرآن میں تو زمانہ حج تک کو مقرر نہیں کیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ کتاب لا کر پہنچا دیتے اور یہ کہتے کہ بھئی تم خود سمجھ لو. یہ تو منصب رسالت کو نہ سمجھنا. حضور کا کام صرف ڈاکیے کی طرح پہنچانا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اس قرآن کو سمجھانا، اس کی تشریح کرنا، اس پر عمل کر کے دکھانا، یہ سب بھی تھا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے محمد رسول اللہ پر، تو ہم کن حیثیتوں پر ایمان لائے؟ صرف اس حیثیت سے کہ پہنچا کر چلے جائیں آپ خود سمجھو؟ نہ، ہرگز نہیں. قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ وَلِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے محمد، ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو اتارا ہے اس لیے تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے سامنے اس چیز کو جو ان پر اتاری گئی ہے. تو بیان اور تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے، اور بیان و تشریح تو سنت اور حدیث کے بغیر نہیں ہو پائے. تو حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا ممکن نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے حدیث و سنت کو جن لوگوں نے ہم تک پہنچایا، حضرات صحابہ اور اہل بیت، صحابہ اور صحابیات، ازواج مطہرات، ان کو سمجھے بغیر، ان کی زندگی کو سمجھے بغیر حدیث و سنت کو سمجھنا ممکن نہیں. لہذا بہت عرصے سے میرے ذہن میں یہ بات رہی ہے کہ خوش قسمتی سے اس زمانے میں اس ناچیز کے خیال میں نہیں، بڑے بڑے مستند علماء کی شہادت، اور ابھی آپ میں دو علماء، دو سچی بات یہ ہے کہ میرے اساتذہ کی صف میں ہیں، میں ان دو علماء کی گواہی بھی آپ نے سنی، اور بر صغیر کے نہیں عالم عرب کے علماء یہ تسلیم کرتے ہیں، عالم اسلام کے علماء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس صدی میں اسلام کی جو تفہیم و تشریح جتنی بہترین سرزمین ہندوستان میں ہوئی ہے، بر صغیر میں ہوئی ہے، اتنی عالم عرب میں بھی نہیں ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور یہ تو ایک تسلسل ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں. تو معارف الحدیث اور حیات الصحابہ یہ دونوں کتابیں گزشتہ صدی میں لکھی گئیں، اسی ملک میں لکھی گئیں. بہت عرصے سے میری تمنا ہے کہ ان دونوں کا جو علمی خصوصیات ہیں ان کی طرف متوجہ کروں، اس لیے کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو قدر علماء کی طرف سے ہونی چاہیے ان دونوں کتابوں کی، مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت کمی ہے. عوام کا ذکر نہیں کر رہا میں، علماء کتنے محتاج ہیں اس بات کے کہ وہ ان اردو کتابوں کو پڑھیں. حیات الصحابہ تو عربی میں لکھی گئی تھی، وہ اردو میں نہیں لکھی گئی تھی، وہ تو اصل میں عربی میں لکھی گئی.
اور معارف الحدیث اردو میں لکھی گئی، لیکن ان دو کتابوں کے بغیر مطالعے کی کتنی ضرورت عوام سے زیادہ علماء کو ہے، اس طرف متوجہ کرنے کا بہت عرصے سے تقاضا تھا۔ چنانچہ جب یہ موضوع ملا تو میں نے عبدالقوی صاحب سے کہا کہ مجھ کو آپ اس موضوع کا پابند نہ کیجیے، مجھے وہ چند باتیں جو میں عرض کر سکوں گا اس کی مجھ کو اجازت دیجیے۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت، بہت سی خصوصیات تو الحمدللہ ذکر میں آ گئی، میرا کام بڑا آسان ہو گیا۔ ایک خصوصیت تو اس میں اگر آپ اس کے عنوانات پر غور کیجیے گا، جو لوگ فن حدیث سے واقف ہیں وہ کسی حدیث کا عنوان مقرر کرنے کی مشکل کو سمجھتے ہیں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ وہ مضامین اور معانی کا ایک سمندر رکھتا ہے، ایک ہی جملے سے متعدد مضامین اخذ کرتے ہیں۔ اب یہ متعین کرنا یا یہ اندازہ کرنا کہ کس عنوان کے تحت ان احادیث کو لایا جائے یہ آسان کام نہیں۔ میں صرف درخواست کرتا ہوں، میں نے کچھ عنوانات نوٹ کیے تھے لیکن بات کو مختصر کرنے کے ارادے سے میں بہت کچھ حذف کروں گا۔ میں صرف درخواست کروں گا اس بات کی کہ حضرات علماء کرام اور آپ سب لوگ معارف الحدیث جو اردو میں پڑھ سکیں وہ اردو میں، اور جو تیلگو میں پڑھ سکیں وہ تیلگو میں، ایک تو غور کریں اس کے عنوانات پر۔ جن لوگوں نے عنوانات کے موضوع پر غور کیا ہے وہ واقعی اشش کر اٹھتے ہیں کہ حدیث کا مضمون آدھے سے زیادہ تو عنوان سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور فوکس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اس حدیث سے اصل رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دینا چاہتے تھے۔ دوسری خصوصیت، جو لوگ مدرسے میں پڑھے ہوتے ہیں، مدرسے میں ایک مخصوص زبان بولی جاتی ہے، ایک اکیڈمک زبان ہوتی ہے، ایک علمی زبان ہوتی ہے، اور یہ صرف مدرسے کی خصوصیت نہیں ہے۔ جب جو کوئی لا کالج میں پڑھے گا اس کی زبان پر قانون کی اصطلاحات چڑھ جائیں گی، جو انجینئرنگ کالج میں پڑھے گا اس کی زبان پر انجینئرنگ کی اصطلاحات چڑھ جائیں گی، جو پولیٹیکل سائنس پڑھے گا اس کی زبان پر علم سیاست مدنیہ کی اصطلاحات چڑھ جائیں گی۔ تو جو 16 سال مدرسے میں پڑھے گا اس کو اگر مخصوص طرح کی زبان سننے اور بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی عادت پڑ جائے تو اس میں کس کو شکایت کا حق ہے؟ لیکن اب جب وہ آدمی اپنے مدرسے کے مخصوص ماحول سے باہر نکلتا ہے تو اس کو وہ آڈینس ملتا ہے، وہ مجمع ملتا ہے کہ جس کے سامنے اس عالم کو یہ پڑھے بغیر چارہ نہیں ہوتا کہ زبان یار من ترکی یا تلگو ومن تلگو نمی دانا۔ اب یہاں پر آ کر علماء کا اور عوام کے درمیان ایک خلیج بننی شروع ہوتی ہے، اور آپ جیسے حضرات یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہ مولانا صاحب تو چوتھے آسمان سے خطاب کرتے ہیں، کسی پر تبصرہ ہوتا ہے کہ یہ 5ویں آسمان سے، کسی پر آپ کا تبصرہ ہوتا ہے کہ یہ 6 اور 7ویں سے، تو لوگ اس تقریر کے درمیان سونا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وقت ضائع کرنے کے مسلمان عادی شاید نہیں ہیں حیدرآباد کے، تو وہ ایسی تقریروں کے درمیان یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر وقت یہ ہے کہ رات میں ٹی وی کے سامنے دیر تک جاگنا ہے، اچھا موقع ہے یہاں نیند پوری کر لو، سمجھ میں تو کچھ آ نہیں رہا۔ ایک بہت بڑی مشکل علماء کے لیے ہوتی ہے کہ وہ زبان کیسے بولیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں، وہ زبان بولنے کے عادی نہیں رہے۔ جیسے آپ نے ابھی جو مثالیں سنی تھی، اگر 2-3 مثالیں اس طرح کی آپ سن لیتے تو آپ کو ایک پیراسیٹامول کھانے کی ضرورت پڑتی۔ اور یہاں زندگی گزرتی ہے حضرات کی اسی زبان میں۔ اس کے بعد آسان نہیں ہے اس مدرسے کے ماحول سے نکل کر اپنے آپ کو اکیموڈیٹ کرنا، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، اس زبان کو بدل کر دوسری زبان بولنا، اس سطح پر نیچے اترنا، یہ آسان کام نہیں۔ اچھا، اب جو لوگ مخاطب کا، آڈینس کا، پڑھنے اور سننے والوں کا خیال زیادہ رکھتے ہیں
تو وہاں ایک دوسری غلطی کا امکان ہوتا ہے، وہ یہ کہ لوگوں کی عقلی سطح کی رعایت کر کے بات ہی بدل جاتی ہے. وہ اتنی رعایت کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اصل منشا ہی ختم ہو جاتی ہے اور وہاں لوگوں کے ذوق کی ترجمانی شروع ہو جاتی ہے. سیاست کا چلن ہے تو اور لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسلام کے اشارے کی حیثیت سے اس مارکیٹ پر چھا جاؤں اور لوگوں تک کسی طرح قرآن و حدیث کے مضامین کو پہنچاؤں، تو وہ ہر چیز کو سیاست کے کیپسول میں رکھ کر پیش کرنا شروع کرتے ہیں. دو انتہائیں، دو ایکسٹریم. یا تو یہ ایکسٹریم ہوتا ہے کہ ایسی زبان ہوتی ہے، ایسے مضامین ہوتے ہیں جو لوگوں کی سطح کے بہت بلند ہوتے ہیں، اور یا ہوتا اتنی پستی پر اترتے ہیں کہ وہ اصل حقیقت ہی بدل جاتی ہے. یہ تو علماء ہی سے پوچھئے. تھوڑی دیر کے لیے اگر علماء پر تنقیدوں سے فرصت ملے، اس زمانے کے دانشوروں کو، میں دانشور ان حضرات کو نہیں کہہ سکتا جو بے دانشی کی بات کرنے کی اپنے طبقے میں پہچان رکھتے ہیں، اس زمانے کے دانشوروں کو علماء پر اگر تنقید کرنے کے لیے میں تھوڑی سی فرصت ملے تو ان کو وہ ذرا سوچیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. آپ سوچئے کہ ہر زمانے کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے. زمانے کے مزاج کے مطابق بھی کرنا ہے اللہ اور رسول کی رہنمائی کو، اس کو کر کے بیان بھی کرنا ہے، اور رہنمائی کے اصل مزاج کو بدلنے بھی نہیں دینا ہے. یہ عاجز اپنی سعادت سمجھتے ہوئے یہ گواہی دیتا ہے، اور خدا کرے کہ اس وجہ سے میری گواہی رد نہ کر دی جائے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر شریعت کے قانون میں نہیں ہوتی. اسی لیے شاہدین عدلین میرے دائیں بائیں دو بیٹھے ہیں، اور میں ان کی پشت پناہی میں یہ بات کہنے کی جرات کر رہا ہوں کہ بہت کم علماء کو وہ کامیابی ملتی ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مزاج میں رتی برابر تبدیلی کیے بغیر زمانے حال کے مزاج کے ذوق کے زبان کے مطابق اوریجنل رہنمائی کو پیش کریں. یہ بہت مشکل کام ہے. ایک طرف یعنی اس ترجمان کا تار، دل کا تار، اس کے دماغ کا تار وہ ذات نبوت سے جڑا ہوا ہو، مزاج نبوت سے جڑا ہوا ہو، قرن اول سے جڑا ہوا ہو، صفہ نبوی کے ماحول سے وابستہ ہو، اور اس کی روح اور اس کا دل اور اس کا مزاج رنگا ہوا ہو اس رنگ میں جو دراصل صبغت اللہ تھا، اللہ کا رنگ تھا، اور جو محمد رسول اللہ کے ذریعے لفظ لفظ کے واسطے سے وہ منتقل کیا جا رہا تھا. اور دوسری طرف اس شخص کے وجدان کا تار، اس کی زبان کا تار، اس کی تعبیرات کا تار، وہ اس کے اختیار کردہ الفاظ کا تار، وہ جڑا ہوا ہو زمانے حال کے مزاج سے، زمانے کی نبض پر اس کی نظر ہو، زمانے کے اشکالات پر اس کی نظر ہو. یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت ضروری کام ہے. بڑے بڑے علماء کی گواہی ہے، مستند ترین علماء نے اس بات پر بھرپور داد دیتے تھے وہ کہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مولانا منظور نعمانی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت کمال بدرجہ اتم عطا فرمایا. یہ اللہ کی توفیق کی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی توفیق دی. آپ ذرا اس کے کچھ نمونے سنتے جائیے، ورنہ آپ سمجھیں گے کہ یہ ایک ایسی مبالغہ آرائی ہو رہی ہے. میں آپ کو نمونہ سنانا چاہتا ہوں. میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرے الفاظ ہی آج کی مجلس میں کم ہوں، میں حائل ہی بیچ میں نہ ہوں، مصنف کتاب کی مختلف عبارتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں اور آپ خود سمجھیں کہ اس کتاب کی خصوصیات کیا ہیں. جلد اول کی صفحہ نمبر 73 ایک حدیث اس میں نقل کی گئی ہے ارکان اسلام کے عنوان سے. مختصر سی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ ایک، اس حقیقت کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں۔ اس پر بھی آپ غور کر لیجئے گا کہ الہ کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا۔ عام طور پر ہم لوگ کہتے ہیں کوئی معبود نہیں، لیکن انہوں نے الہ کا ترجمہ کرنے کے بجائے بہتر سمجھا کہ لفظ الہ کو بعینی ہی منتقل کریں اور اس کے مفہوم کو کسی حد تک بریکٹ میں ترجمے ہی کے اندر واضح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سینکڑوں ہزاروں صفحات جو الہ، لفظ الہ کی تشریح میں تفسیر و حدیث کے کتابوں میں سینکڑوں علماء نے لکھے ہیں، ان سب بحثوں کا خلاصہ ہے۔ اور واغری صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ الہ کی عربی زبان کی جو اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کے وسیع اور عمیق تر مفہوم کو سچی بات یہ ہے کہ اردو کے ایک لفظ میں منتقل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ خیر، پھر آگے اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ ایک، اس حقیقت کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے، نماز قائم کرنا۔ تیسرے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھے، حج کرنا۔ پانچویں، رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری اور مسلم۔ اس کی تشریح میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے بہت سادہ تشریح ہے، لیکن علماء اور طلبہ علم محسوس کریں گے کہ کیا کچھ اشارات کر دیے انہوں نے ان سادہ سے لفظوں میں۔ لکھتے ہیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعارے کے طور پر اسلام کو ایک ایسی عمارت سے تشبیہ دی ہے جو چند ستونوں پر قائم ہو، اور بتلایا ہے کہ یہ عمارت اسلام ان 5 ستونوں پر قائم ہے، لہذا کسی مسلمان کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان ارکان کے ادا کرنے اور قائم کرنے میں غفلت کرے، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی ستون ہیں۔ واضح رہے کہ اسلام کے فرائض، اب آگے دیکھیے گا، ایک زبردست سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے فرائض اور مسلمان کی ذمہ داریاں تو اور بھی بہت سی ہیں، اور آج کل بڑا خلط ملط ہوتا ہے کہ جو دیگر فرائض ہیں اسلام کے وہ اور یہ 5 ستون کہیں تو برابر کر دیے جاتے ہیں، کہیں ان دیگر فرائض کو ان سے آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ بڑی معصوم سی بظاہر یہ تشریح ہے، یہ غلطی ہوتی ہے لیکن بڑی خطرناک۔ لکھتے ہیں واضح رہے کہ اسلام کے فرائض ان ارکان خمسہ ہی میں منحصر نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی ہیں، مثلا جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ۔ لیکن جو اہمیت اور خصوصیت ان 5 کو حاصل ہے وہ چونکہ اوروں میں نہیں ہے، اس لیے اسلام کا رکن صرف انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور وہ خصوصیت و اہمیت وہی ہے جو پچھلے اوراق میں حدیث جبرائیل کی تشریح کے ضمن میں لکھی جا چکی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ارکان خمسہ اسلام کے لیے بمنزلہ پے کرے محسوس کے ہیں، نیز یہی وہ خاص تعبدی امور ہیں جو بالذات مطلوب اور مقصود ہیں۔ دوسرے جو فرائض ہیں وہ ان کے لیے مطلوب ہیں، تو جو وسائل ہیں اور جو مقاصد ہیں ان میں ہمیشہ فرق رہے گا، کبھی وہ برابر کی اہمیت ان کو نہیں دی جا سکتی۔ وضو اور نماز کی اہمیت میں ہمیشہ فرق رہے گا، بے شک وضو کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن وضو ارکان خمسہ کی جگہ پر نہیں لے سکتا۔ وضو کی اہمیت بذات ہی نہیں ہے، وضو کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس کے بغیر نماز مکمل ہو سکتی، نماز مقبول نہیں ہو سکتی، اور ان کی فرضیت کسی عارض کی وجہ سے اور کسی خاص حالت سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل اور دوامی فرائض ہیں، بخلاف جہاد اور امر بالمعروف کے کہ ان کی یہ حیثیت نہیں ہے اور وہ خاص حالات میں اور خاص موقعوں پر فرض ہوتے ہیں۔ علماء سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ فکر اسلامی کی تصحیح اور تفہیم اور اس کو جادہ اعتدال پر رکھنے کے سلسلے میں اس طرح کے سینکڑوں نمونے اس کتاب میں موجود ہیں، بغیر کسی مخصوص طبقے کی طرف اشارہ کیے ہوئے، کسی شخصیت کی طرف اشارہ کیے ہوئے، کسی حلقے جماعت کی طرف اشارہ کیے ہوئے،
کچھ بھی نہیں، بلکہ بالکل فوکس کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ وہ صحیح بات مثبت الفاظ میں لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اسی طرح بہت سے شبہات آج کل کے ذہنوں میں آتے ہیں، حدیث کی تشریح کے ضمن میں وہ ان شبہات کو زائل کرتے چلتے ہیں۔ اس کی مثالیں بہت ہیں، میں صرف عنوان چھوڑتا ہوں ان باذوق لوگوں کے لیے جو بعد میں اس کی مثالیں تلاش کریں۔ جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے کے مروب ذہن جن شبہات میں مبتلا رہتا ہے، کسی ایک مقام پر بھی غالباً مصنف کا ذہن ان شبہات کے ازالے سے غافل نہیں ہوا۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ حدیث کی تشریح ایک تو ہوتی ہے مدرسانہ، جو مدرس ہوتا ہے، آدمی ٹیچر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، طلبہ کو پڑھا رہا ہوتا ہے، تو اس میں اس کے سامنے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے متعلق جو قانون شریعت کے مسائل ہیں اس کو بھی اجاگر کرنا ہے، جو کلامی مسائل ہیں اس پہ بھی اس کو روشنی ڈالنی ہے، تاریخ میں کچھ الجھاؤ مختلف فرقوں کے ذہن میں اگر اس سلسلے میں رہا ہے تو اس کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ لیکن ایک داعی جب اس حدیث کی تشریح کرتا ہے تو داعی جب اس حدیث کی تشریح کرتا ہے تو وہ صرف وہ اس بات پر فوکس رکھتا ہے، اس کو ہدف بناتا ہے کہ حدیث کا اصل مضمون، اس کا اصل پیغام وہ کسی طرح لوگوں کے سامنے آ جائے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث اس میں نقل ہوئی ہے جلد اول صفحہ 78 پر، جس میں ایک یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک دیہاتی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اچانک ایک سفر کے دوران، اور اس نے آپ کے اونٹ کی لگام پکڑ لی اور بڑے عجب لہجے میں کہا، اے اللہ کے رسول، بلکہ الفاظ کے بارے میں تو راوی نے یہ کہا او یا محمد، شاید اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، بلکہ اس نے نام لے کر کہا او محمد، مجھے وہ بات بتاؤ جو جنت سے مجھے قریب اور جہنم کی آگ سے دور کر دے۔ سیدھا سیدھا سوال۔ اب راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، اس شخص کو بہت اچھی توفیق ملی ہے، صلاۃ و سلام ہو رسول اللہ۔ نہ غصہ ہوئے ہیں آپ اس بے ادبی پر، نہ ذرا بھی مزاج میں کوئی گرمی آئی ہے، بلکہ الٹی آپ داد دے رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو اس طرح سوال کر کے بہت اچھی توفیق ملی ہے۔ یا او ہدیہ، راوی الفاظ بھول رہے ہیں تو جو لفظ کا شک ہوتا ہے وہ روایت میں وہ شک ظاہر کرتے چلتے ہیں، یا یہ لفظ بولا تھا یا یہ بولا تھا، لقد وفق او لقد ہدیہ، توفیق ملی ہے یا ہدایت ملی ہے۔ اتنا احتیاط میں اور آپ اپنے استاد کی کل کی سنی ہوئی بات کے نقل کرنے میں کیا یہ احتیاط کرتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ احتیاطیں تو مخصوص تھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملوں کو نقل کرنے کی۔ اس کے بعد آپ نے اس دیہاتی سائل سے کہا، ذرا پھر کہنا تم نے کس طرح پوچھا تھا اپنا سوال؟ اس نے سیدھا سیدھا اپنا سوال پھر وہی دوہرا دیا، اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ بات جو جنت سے مجھے قریب کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ تو آپ نے چند باتیں بتائیں۔
آپ نے ارشاد فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، عبادت اور بندگی کرتے رہو صرف اللہ کی، اور کسی چیز کو اس کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہ کرو، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے اہل قرابت کے ساتھ حسب مراتب اچھا سلوک رکھو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ بات ختم فرما کر اب آپ نے اس دیہاتی سے فرمایا اب ہماری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو۔ شفقت، محبت، پیار، انداز تعلیم، انداز تدریس، انداز تربیت، اے اللہ کوئی ذرہ اس کا ہم لوگوں کو عطا فرما دے۔ اس میں اب دیکھیے تشریح میں جہاں اور چیزیں لکھی ہیں، میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ لکھتے ہیں کہ اس میں صرف ان چند چیزوں کا ذکر ہوا ہے، صرف اللہ کی عبادت، توحید، اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ اور رشتہ داروں کے حقوق۔ روزے کا بھی ذکر نہیں ہے اور حج کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اب یہاں پر آ کر مدرسوں میں پڑھانے والے ہم جیسے مدرسین بہت عجیب غریب قسم کے اقوال پیش کرتے ہیں، اور اقوال کے بوجھ سے طالب علم بیچارہ دبا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے، اور یہ اقوال کی کثرت جو ہے یہ اس طرح کا مزاج ہمارا بنا دیتی ہے بعض وقت کہ اگر اس کا صحیح طور پر اس کو سنبھالا نہ جائے کہ ہم بعد میں مدرسے سے نکلنے کے بعد بھی جب آپ جیسا کوئی آدمی ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے یا کسی آیت کا یا حدیث کا مطلب سمجھتا ہے تو ہماری جو پرانی عادت ہے اقوال والی وہ ہم سے وہاں پر بھی کہلاتی ہے کہ اس میں 3 قول ہیں۔ اب وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ ایک قول پر عمل کرنا میرے جیسے گنہگار مسلمان کے لیے مشکل ہے، اور آپ 3 قول کا بوجھ لاد رہے ہیں میرے اوپر۔ تھک گئے ہوں گے آپ، ایک لطیفہ سنیے۔ یہ تو مزاج ہوتا ہے نا مخصوص، اس مزاج کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ ترکی کے دارالحکومت استنبول کے دورے پر آیا برطانیہ کا حکمراں۔ ایئرپورٹ پر اس کے استقبال کے لیے 21 توپوں کی سلامی دینی ضروری تھی، لیکن وہ سلامی نہیں دی گئی۔ تو اس نے اس وقت کے استنبول کے یا ترکی کے گورنر سے پوچھا کہ میرے آمد پر وہ گارڈ آف آنر کیوں نہیں پیش کیا گیا اور وہ سلامی کیوں نہیں دی گئی؟ تو اس نے کہا کہ حضور اس کی 9 وجہیں ہیں۔ تو ان کا وہ کیا؟ ان کا پہلی وجہ یہ ہے کہ سرکاری خزانے میں بارود ختم ہو گیا تھا۔ تو ان کا دیٹس اٹ۔ ایک وجہ یہ کافی ہے بھائی، میرے پاس 8 وجہ سننے کا وقت نہیں ہے۔ یہ فرق ہے اس مزاج میں اور اس مزاج میں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ کلامی موشگافیاں اور جدل، جس کو عربی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، جب کوئی قوم عملی کم رہ جاتی ہے اور بحث و مباحثے کا اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس میں منہ شکافیاں بڑھتی ہیں، بالکل فرضی قسم کی باتیں اس میں طول طویل، اور وہ عالم سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے جو 10 20 50 قسم کی اس میں شقیں پیدا کرے۔ یہ ہمیشہ روب زوال عہد کی علامت ہوتی ہے۔ یہ کبھی بھی کسی اس قوم کا مزاج نہیں ہوتا جو قوم ترقی پذیر ہو۔ چنانچہ یہ اشکال یہاں بھی آتا ہے کہ صاحب حدیث میں ذکر کیوں نہیں کیا گیا روزے اور حج کا؟ اب جب ہم لوگ حدیث کی کتابوں کی تشریح پڑھتے ہیں تو اس میں 10 اقوال ملتے ہیں۔ اس لیے اس پوری کتاب میں مصنف کتاب کا مستقل معمول ہے کہ انہوں نے پڑھے تو ہیں سینکڑوں صفحات، ہزاروں بلکہ لاکھوں صفحات، کوئی شرح نہیں چھوڑی ہوگی، کسی شارح کا کوئی تحریر نہیں چھوڑی ہوگی، لیکن یہ ایک
مستند اور ثقہ عالم کا فرق ہوتا ہے کہ پڑھے بہت زیادہ لیکن وہ سب کا سب اگل مت دیجیے، بلکہ اس میں سے اتر مجموعہ نکال کر پیش کر دیجیے، لبنن خالصا سائغا للشاربین۔ یہ علماء کے سیکھنے کی باتیں، یہ علماء کے مشق کی باتیں ہیں کہ وہ ساری معلومات جو ہمارے اندر ہیں وہ سب اگل نہ دی جائیں، لیکن اس میں ایک مرض ہے۔ بعض وقت نفس ہمارا اس بات کو اندر سے مجبور کرتا ہے کہ اگر ہم اپنی معلومات لوگوں کے سامنے نہیں لائیں گے تو میرا سکہ کیسے چلے گا، کیسے لوگ مانیں گے کہ ہاں یہ ہے عالم۔ اب یہاں پر آ کر میں عرض کرتا ہوں، فوکس رکھنا اور ایک جملے میں پتے کی بات کہہ دینا اور کچھ نہ پتہ لگنے دینا کہ اس آدمی نے کچھ پڑھا ہے، یہ دراصل کامل درجے کے اخلاص کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ کامل درجے کے اخلاص کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے دل میں کہیں پر بھی چور ہے کہ مجھ کو داد ملنی چاہیے اور مشاعرہ مجھے لوٹ کر جانا ہے اور مجھے سب سے بڑے عالم کی حیثیت سے آج سکہ جمع دینا ہے، تو میں غیر ضروری باتیں زیادہ کروں گا۔ اور اگر میرا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح اللہ کی بات میرے دل میں اور آپ کے دل میں اتر جائے اور عمل میں منتقل ہو جائے، تو میں ایک جملے میں وہ بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کوئی مجھے پہچانے یا نہ پہچانے، اس سے میں بالکل بے نیاز رہوں گا۔ کہہ دینا یہ بہت آسان ہے، لیکن اس پر پوری زندگی عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ وہ پڑھتے اتنا تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا پڑھنے والا آدمی نہیں دیکھا، لیکن ان کی تحریر سے ان کے مطالعے کا اندازہ صرف وہ علماء کر سکتے ہیں جو وہ سب پڑھ چکے ہوں، ورنہ لوگ سمجھیں گے سیدھی سادھی تشریح کر دی، انہوں نے شاید ابن قیم کو بھی نہیں پڑھا، انہوں نے شاید ابن تیمیہ کو بھی نہیں پڑھا، انہوں نے شاید امام غزالی کو بھی نہیں پڑھا، انہوں نے شاید شاہ ولی اللہ کو بھی نہیں پڑھا، انہوں نے شاید عز الدین ابن عبد السلام کو نہیں پڑھا، انہوں نے شاید فتح الملہم کو بھی نہیں پڑھا، انہوں نے شاید فلاں کو بھی نہیں پڑھا، انہوں نے شاید فلاں کو بھی نہیں پڑھا، لیکن پڑھنا بہت چاہیے۔ وہ فرمایا کرتے تھے 50 صفحے لکھنے کے لیے کم از کم 5000 صفحے پڑھنے چاہیے۔ 50 صفحے لکھنے کے لیے کم از کم 5000 صفحے پڑھنے چاہیے۔ اور اسی لیے کبھی کبھی وہ کہا کرتے تھے کہ شکوہ کے طور پر نہیں کہتا، تم لوگوں کو بچانے کی نیت سے کہتا ہوں، آج کل کے لکھنے والے لوگ یہ پڑھے کم اور لکھے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے پڑھو بہت زیادہ۔ چنانچہ اب آگے انہوں نے کس طرح اس کو حل کیا ہے کہ روزے اور حج کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کے لیے بس یہی 4 باتیں کافی ہیں اور اس کے علاوہ جو فرائض و واجبات ہیں وہ غیر ضروری یا غیر اہم ہیں، ایسا سمجھنا اور حدیث میں اس قسم کی مشکافیاں پیدا کرنا فی الحقیقت سلامت فہم اور خوش مذاقی سے بہت دور ہے۔ حدیث کے طالب علم کو یہ اصول ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک شفیق معلم اور ایک مشفق مربی ہیں، آپ کوئی مصنف اور مؤلف نہیں ہیں۔ شفیق معلم کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اور یہی اس کے لیے صحیح بھی ہے، کہ وہ جس موقع پر جس بات کی تلقین اور تعلیم زیادہ مناسب سمجھتا ہے بس اس وقت اتنی ہی بات بتلاتا ہے۔ یہ طریقہ مصنفوں کا ہے کہ جہاں وہ جس موضوع پر کلام کرتے ہیں اس کے تمام اطراف و جوانب اور ما لہو اور ما علیہ کو اسی جگہ بیان کرتے ہیں۔ کسی شفیق معلم اور مربی کی تعلیم و تلقین میں بھی مصنفین اور ارباب فنون کا یہی طرز بیان تلاش کرنا در حقیقت خود اپنی بدذوقی ہے۔ اسی طرح کی باتیں آگے اور بھی ہیں، تقریباً 1.5 صفحہ اور ہے، میں وہ سب تو نہیں پڑھوں گا۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح احادیث کی تشریح اس پورے سلسلے معارف الحدیث میں انہوں نے شروع سے آخر تک کی ہے۔ ایک انداز آپ کو پہلے صفحے میں ملے گا، وہی انداز آپ کو اختتام تک ملے گا۔ یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ جو کتاب تقریباً 50 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی ہو، اس میں جو انداز شروع دن میں اختیار کیا گیا وہی انداز آخر تک مینٹین رکھنا یہ غیر معمولی بات ہے۔
آدمی کا موڈ بدلتا ہے، سال بسال اس کے خیالات بدلتے ہیں، واردات و کیفیات بدلتی ہیں، زمانے کے چیلنجز بدلتے ہیں، نئے نئے مسائل سامنے آتے ہیں. لیکن جس وقت وہ بیٹھتے تھے اس کتاب کو لکھنے کی نیت سے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے لیے شروع دن سے جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اختیار کی تھی کہ مجھے کسی طرح اس زمانے کے عام مردوں اور عورتوں کے سامنے محمد رسول اللہ کے محبت بھرے پیغام کو ان کی اپنی سادہ زبان میں پیش کرنا ہے، اس سے ایک منٹ کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہوئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت توفیق کی بات ہے. اب میں بغیر عبارتوں کے پڑھے ہوئے چند چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ کاش کے لوگ اس پر غور کریں. اس زمانے کے لحاظ سے اسلام کی جو تشریح ہوئی ہے، دیکھیے اسلام قیامت تک کے لیے ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہر زمانے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. اب اس زمانے کے مزاج کے مطابق اسلام کی تشریح بھی ضروری، اور اسلام کی تشریح میں تبدیلی بھی نہ ہونے پائے یہ بھی ضروری. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم شخصیت ہم کو اس ملک میں عطا کی تھی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے، یہ وہی زمانہ تھا جس زمانے میں مغربی تہذیب بچپن کے مرحلے سے گزر کر نوجوانی کے عمر میں داخل ہو رہی تھی. یہ پورا مغربی طرز فکر جو آج ہر شخص کے دماغ میں، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مغربی طرز فکر اور مغربی مزاج سے متاثر نہیں ہوں، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ بات صحیح نہیں کہتا. کوئی انسان بھی اس دور میں مغربی سوچ سے بچا ہوا ہو، یہ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. کوئی 1%، کوئی 2%، کوئی 5%، کوئی 10%، کوئی 15%، کوئی 15.5%، کوئی 16.5%، اور کوئی 99% اور کوئی 100%. یہ تو موسم کی طرح ہوتا ہے، موسم کا اثر ہر ایک پر ہوتا ہے، گرمی ہو یا سردی. اسی طرح یہ جو مغرب کا پورا سوچنے کا طریقہ ہے، محسوس پرستی، مادہ پرستی، غیبیات کے سلسلے میں اشکالات اور شبہات، آخرت کے بجائے دنیا کی فکر کا غلبہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو پورا فکر ہے، یہ مغرب کے 12 فلسفیوں نے گویا یہ پوری دنیا کو دیا ہے. یہ 12 فلاسفر ہیں. جس زمانے وہ 12 فلاسفر اس سب کو مرتب کر رہے تھے آگے پیچھے، ٹھیک اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں ایک عالم درویش محقق کو پیدا کیا جن کا نام تھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اگر کوئی شخص ایک طرف ان 12 فلسفیوں کی کتابوں کو پڑھے اور اس پورے فلسفے کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور دوسری طرف وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو پڑھے، حجت اللہ البالغہ پڑھے، تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ شخص جو یہاں بیٹھ کر یہ کتاب لکھ رہا ہے، اس نے ان سب فلسفیوں کو پڑھا ہے، مغربی تہذیب کو پڑھا ہے، اس کے اشکالات کو پڑھا ہے، معاشیات، جدید معاشیات کی کیا بنیادیں ہیں ان کو پڑھا ہے، سماجیات کی کیا بنیادیں ہیں ان کو پڑھا ہے، نفسیات کی کیا بنیادیں ہیں ان کو پڑھا ہے، عمرانیات اور سوشولوجی کی کیا بنیادیں ہیں ان کو پڑھا ہے، پولیٹیکل سسٹم کو کس طرح ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس کو پڑھا ہے، جمہوریت آگے چل کر چلے گی، شہنشاہی کا نظام ٹوٹے گا اس کو پڑھا ہے، گورننس کا جو سسٹم ہوتا ہے، کاؤنسل سے لے کر، میونسپل ہاؤس سے لے کر، محلے کے کارپوریٹر سے لے کر اور سینٹرل گورنمنٹ تک اور یونیورسل گورنمنٹ تک، اور اب تو گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، ون ورلڈ آرڈر کا زمانہ ہے، اور دھیرے دھیرے دنیا ون ورلڈ گورنمنٹ کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ اگر آپ پڑھیے تو میونسپل سسٹم، بلدیہ کا سسٹم، کاؤنسل کا سسٹم، لوکل گورنمنٹ کا سسٹم، لوکل سیلف گورننگ کا سسٹم، اسٹیٹ گورنمنٹ کا سسٹم، سینٹرل گورنمنٹ کا سسٹم اور گلوبل گورنمنٹ کا سسٹم جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، حیران رہ جاتا ہے آدمی کہ یہ شخص یہ کیا اس صدی کا مصنف ہے یا اس زمانے کا مصنف ہے جب ہندوستان میں انگریزی زبان کے 2-4 الفاظ بھی نہیں پہنچے تھے.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی حفاظت کا ایک معجزانہ طریقہ ہے. معجزانہ طریقہ ہے کہ باطل ابھی وجود میں بھی نہیں آیا اور اس باطل کے رد کا پورا سامان اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. عجیب و غریب نظام, کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا. لیکن میں بھی یہ بھی شکوہ کرتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ قدر جو اس ملک میں ہونی چاہیے تھی علمی طور پر, وہ نہیں ہو سکی. اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں شاہ ولی اللہ پر ریسرچ کی چیئرز قائم ہیں, ڈپارٹمنٹس قائم ہیں, فیکلٹیز قائم ہیں, ایوارڈ دیے جاتے ہیں. اور سب سے خطرناک مفکر پورے مشرق کا اگر کسی کو مغرب مانتا ہے تو وہ ولی اللہ دہلوی ہے. ان کی سوشولوجی کے سسٹم کو پڑھیں, اگر ہم کی سماجیات کے سسٹم کو پڑھیں, نظریے ارتفاقات کو پڑھیں, تو لینن اور مارکس اور تھیگل اور ہیگل اور یہ کارل مارکس, ان کے فلسفوں کے تار و پود بکھر جاتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بچے ہیں یہ ان کے سامنے. جس طرح انہوں نے سرمایہ کے ارتکاز کو, کیپٹلزم کے نقصانات گنائے ہیں. اور حیرت کی بات ہے, جس زمانے میں وہ تھے وہ مغل حکومت کا دور تھا, مغل حکومت کے اختتام کا دور تھا. اور یہ ان کی جرأت کی انتہا ہے کہ شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام, چاہے وہ دینی سرمایہ داری ہو چاہے وہ دنیاوی سرمایہ داری ہو, وہ اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت جنم دیتی ہے. اور قیصر و کسریٰ کے سرمایہ دارانہ نظام کو توڑا اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق و صدیق اکبر جیسے عظیم الشان رہنماؤں کو محمد رسول اللہ کے خلفاء بنا کر. اور اس کے بعد کہا اگر تم چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کے نظام کو سمجھو تو تم کو دور جانے کی ضرورت نہیں, ان مغل بادشاہوں کے طرز حکمرانی کو دیکھ لو, تم کو قیصر و کسریٰ کا ظالمانہ طرز حکومت سمجھ میں آ جائے. معمولی بات نہیں ہے کہ دہلی میں بیٹھ کر, مدرسہ رحیمیہ میں بیٹھ کر وہ درویش وہ مغل حکومت کے معاشی پالیسی کے خلاف, خاص طور پر اس دور کے مغل حکومت کی معاشی پالیسی کے خلاف, جس میں غریبوں پر ٹیکس لگائے جا رہے تھے, جس میں تاج محل بنائے جا رہے تھے, جس میں فضول قسم کی تعمیرات کی جا رہی تھیں اور اس ملک کے غریب عوام بھوکے مر رہے تھے, اس کے خلاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں وہ آواز بلند کی کہ اس کو ملا دیا قیصر و کسریٰ کے طرف سے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ولا عمری, میں قسم لے کے کہتا ہوں کہ جس طرح قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو اللہ نے بکھیر دیا تھا, ان کے تخت و تاج کا بھی اب زوال کا وقت آ گیا. حالانکہ انہوں نے اپنی حد تک دوسری طرف بھرپور کوشش کی تھی, انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ کسی طرح یہ اس میں نیا خون شامل ہو. نواب نجیب الدولہ, نواب آصف الدولہ, مرزا احمد شاہ ابدالی, مرزا خان خانہ, کن کن عظیم عمرا, جاگیرداران, سپہ سالان, بڑے بڑے ولاد, سیاسی لیڈروں, باشعور مدبروں, بڑے بڑے صوبوں کے والیوں, ان کے نام شاہ صاحب نے خطوط لکھے, ان کو آمادہ کیا اور ان کو اندر چھپی ہوئی ایمانی چنگاری کو گویا ہوا دینے, فروزاں کرنے کی کوشش کی کہ اٹھو اور اس بجھتے ہوئے چراغ کو بچاؤ اور اس ملک میں عدل و انصاف کے دور کو قائم کرو. یہ سب کچھ انہوں نے کیا اور اس کے نتیجے میں بہت کوششیں ہوئیں, مگر اللہ کو منظور کچھ اور تھا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سب کچھ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے کی روح نے پی لیا تھا. اور فکر ولی اللہ, جیسے مولانا خالد صاحب نے فرمایا, میں آپ سے کیا عرض کروں, فکر ولی اللہ تو جیسے معلوم ہوتا ان کی روح میں سرایت کر گئی تھی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ 5 عظیم ترین علماء, ائمہ, مجددین و مصلحین, ان کے علوم کو پوری طرح پی لیا تھا, مگر اس کو انتہائی آسان لفظوں میں انہوں نے پیش کیا بغیر اس کا کہیں اظہار کیے ہوئے کہ کتنی محنت کی ہے میں نے, اے مسلمانوں تمہارے لیے میں کن کن جنگلوں سے بین کر لایا ہوں اس آشیانے کو بنانے کے لیے. کہیں ادعا نظر نہیں آتا, کہیں دعویٰ نظر نہیں آتا, کہیں کوئی اشارہ نظر نہیں آتا. ایسا معلوم ہوتا ہے ایک آسان سی کتاب ہے, سیدھی سادی سی تشریح ہے, لیکن وہ تشریح وہ جانتے ہیں وہ لوگ کہ وہ یہ جملہ کہاں سے لیا, یہ جملہ کہاں سے لیا, یہ کتنے 100 صفحات کا نچوڑ ہے. چنانچہ طہارت کی تشریح, اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں,
طہارت کے ہم لوگ باب پڑھتے ہیں مسائل کی کتاب میں, حدیث کی کتابوں میں, کتاب الطہارہ, پاکی. اب عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکی کے مسائل کا مطلب یہ ہوا کہ وضو, تیمم, غسل, یہ سب یہ مطلب سمجھتے ہیں. طہارت کا کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے اور اصل طہارت کیا ہے اور یہ طہارت کا اس طہارت سے کیا تعلق ہے, مجھے یورپ کے امریکہ کے ایک یونیورسٹی میں اس موضوع پر کچھ بات کرنے کا موقع ملا. اس وقت مجھ کو احساس ہوا کہ یہ کتنی زبردست چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لکھوائی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری شریعت اسلامی کو کے 4 مقاصد متعین فرمائے. یہ زمانہ لاجکس کو سمجھنے کا ہے, یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے, یہ زمانہ عقلیت پسندی کا ہے, یہ زمانہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کو بتائیے کہ اللہ کے اس حکم کا مقصد کیا ہے, اس کی روح اور اس کی اسپرٹ کیا ہے. یہ بات صحیح ہو یا غلط, لیکن بہرحال یہ اس زمانے کی بیماری ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زہر کا بہترین تریاق پیش کر دیا. ہر حکم شریعت کی جو سمجھ میں آنے والی ایک مصلحت تھی اس کو خود ہی مرتب کر کے چلے گئے, اور جو کچھ کہا قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں کہا, کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی. اس کو اس زمانے میں پیش کیا ہے. مثلا طہارت کا مسئلہ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہری پاکی جو ہے یہ ہے طہارت. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ اصلی طہارت نہیں. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ آپ خود محسوس کرتے, میں ان کے الفاظ کو پڑھ نہیں رہا ہوں, عبارت میں ذرا طول ہے, میں صرف اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عام انسان جس وقت پیشاب کرتا ہے یا اپنی بڑی ضرورت سے فارغ ہوتا ہے یا اس کو نہانے کی ضرورت ہوتی ہے, تو ایک عام انسان اپنے اندر ایک تکدر سا محسوس کرتا ہے, ایک کدورت, ایک الجھن, اور وہ کدورت اور الجھن اس وقت تک دور نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے کو پاک صاف نہ کر لے. وہ کہتے ہیں کہ نجاست اصل میں نام ہے اندر کی اس کدورت کا, اور طہارت نام ہے اصل میں اس تشفی کے احساس کا, اس سکون و طمانینت کا جو آدمی کو پاک ہونے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. اور اس اندرونی احساس کے ذریعہ بنایا ہے اللہ نے یہ کہ جلد از جلد اس نجاست سے اپنے کو پاک کرو, اور جب وہ پاک کرو گے اور اس نیت کے اہتمام کے ساتھ پاک کرو گے تو ظاہری طور پر بھی پاک صاف ہو جاؤ گے, اور نیت کی وجہ سے اندر سے اس پاکیزگی کا احساس جاگے گا, جس سے تمہاری طبیعت کے اندر فرحت آئے گی, تازگی آئے گی, جس سے تمہاری بجھی ہوئی صلاحیتیں پھر سے بیدار. ایک گفتگو چل رہی تھی امریکہ میں, غیر رسمی قسم میں ایک راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن تھا. اس گفتگو میں پاکی کے بارے میں کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا ان انگریزوں کو جو بیچارے پاکی کے تصور سے بالکل ناشنا ہے, جانتے ہی نہیں. بلکہ میرے لیے بڑی مشکل پیش آئی کہ جو ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں جانتا ہوں اس میں میں نے بہت کوشش کی کہ پاکی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں. تو اس سے پوچھا, اس سے چندہ لینے کی کوشش کی, مگر بڑے بڑے وہاں انگریزی بولنے والے امریکن بورن مسلمان موجود تھے. اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ کے ایک ہیڈ ہیں جو عربی نسل ہیں, پیدا ہوئے ہیں امریکہ میں. میں نے ان سے پوچھا, عربی میں پوچھا کہ طہارت کی انگریزی میں کیا, تو انہوں نے بھی 2-3 منٹ سوچنے کے بعد کہا کہ صفائی کے لیے تو انگریزی میں الفاظ ہیں مگر پاکی کے لیے نہیں ہے. بس مجھے موضوع مل گیا گفتگو کا. میں نے یہ کہا کہ آپ کی تہذیب میں ہی جو چیز نہیں ہے وہ اس کا ادا کرنے والا لفظ کہاں سے آئے گا. الفاظ تو بنتے ہیں تجربوں کی تعبیر کے لیے. جس چیز کا انسانی تمدن, افراد, مجموعہ, معاشرہ, سماج تجربہ کرتا ہے, اس تجربے کی ادائیگی کے لیے کوئی لفظ وضع کیا جاتا ہے. لیکن جو معاشرہ اور جو سماج جن تجربوں سے محروم ہو
ان تجربوں کی ادا کرنے کے لیے لفظ ہی نہیں. میں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کی انگریزی زبان میں پاکی کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. ہاؤ کین آئی ایکسپلین دا میننگ آف طہارت ان فرنٹ آف یو پیپل؟ ہاؤ؟ پلیز ہیلپ می. میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ کلینلینس آپ سمجھیں گے، نظافت، صفائی الگ چیز ہے. آپ صاف ہیں لیکن آپ سب ناپاک ہیں. ارے وہ جو دنیا کو سکھاتے ہیں کہ سب سے زیادہ صاف ہم لوگ ہیں، انہیں ایک ہندوستان کا مولوی بھرے مجمع میں کہہ رہا ہے کہ تم ناپاک ہو سب کے سب. تم ناپاک، تمہاری ماں ناپاک، تمہارے باپ ناپاک، تمہاری بیویاں ناپاک، تمہاری اولادیں ناپاک، تمہارے بستر ناپاک، تمہارے بیڈ روم ناپاک، تمہارے گھر ناپاک، تمہارے کھانے ناپاک. اب میں کیسے تم کو سمجھاؤں کہ ناپاک کسے کہتے ہیں اور پاک کسے کہتے ہیں؟ الفاظ نہیں ہیں تمہارے پاس. تو مجبوراً مجھے لفظ عربی بولنا پڑے گا، اس کو کئی سطروں میں ایکسپلین کرنا پڑے گا. اور جب میں نے یہ طہارت کا تصور یوں پیش کیا، یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی تشریح کی مدد سے معارف العزیز کے اس صفحے کو پیش کیا کہ اس اندرونی کیفیت. اب جب میں نے اس اندرونی کیفیت کو کہا، میں نے ان سے کہا کہ جب آدمی ان ضرورتوں کو پیشہ کرتا ہے، جب ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو اندر سے اپنے آپ کو کتنا ہیوی محسوس کرتا ہے، کتنا بھاری محسوس کرتا ہے، کتنا ان ایزی فیل کرتا ہے. میں کیسے وہ الفاظ لاؤں؟ وہ کیا کیا فیل کرتا ہے؟ وہ جو اندر سے فیلنگ ہے آپ کی ان ایزینس کی، وہ جو فیلنگ ہے اسی کو ہم کہتے ہیں نجاست، اسی کو ہم کہتے ہیں ناپاکی. اور جب ہم اس کو اس طریقے کے مطابق واش کرتے ہیں، دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پاکی حاصل کرتے ہیں، تو جو اس وقت ہم اپنے آپ کو ایزی فیل کرتے ہیں، ایٹ ایز فیل کرتے ہیں، بالکل اپنے آپ کو ایک بالکل تر و تازہ محسوس کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کے نتیجے میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فوراً نہیں، وہ متوجہ ہوئے، انہوں نے اس کتاب کا انگریزی ترجمہ پڑھا، مجھ سے منگوائی. وہ پورا کتاب کا پورا انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے. وہ انگریزی ترجمہ ان کو بھیجا اور اس مجلس میں شریک 3 پروفیسر صاحبان نے اسلام قبول کیا. ذریعہ بنا صرف طہارت کی تشریح معارف الحدیث کی مدد سے. یہ اتنی اہم کتاب ہے. اب میں یہیں پر آ کر روکتا ہوں. بہت سے اور پہلوؤں کی طرف ان حضرات نے اشارہ کیا. اختلافی مسائل لوگ اس کا بڑا ہوا بناتے ہیں، بہت نان ایشوز کو ایشوز بناتے ہیں کہ سورہ فاتحہ آپ نے نماز میں پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور اگر نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، اور آپ نے اگر ہاتھ یہاں تک اٹھائے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد تو کیوں نہیں اٹھائے، اور اٹھائے تو کیوں اٹھائے، اور اٹھائے تو غلط اٹھائے، کوئی کہتا ہے نہیں اٹھائے تو غلط اٹھائے، اور آپ نے آمین زور سے کہی یا آمین آپ نے آہستہ سے کہی. آپ دیکھیے ذرا، پڑھیے اس کتاب کو کہ ان مسائل کی اہمیت اصل میں ہے کیا، ان مسائل کی حیثیت اصل میں ہے کیا. کس خوبصورت طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی تشریح کی ہے. صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث کی تشریح ہے، کسی ایک مسلک کی تشریح نہیں ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجمانی ہے، کسی ایک مسلک کی ترجمانی نہیں ہے. اہل حق کے جتنے بھی مسلک ہیں وہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ماخوذ ہیں. اور اس حقیقت کو جتنا تسلیم کیا گیا ہے، جتنا اس کا لحاظ کیا گیا ہے، اور جتنا استحضار ہر لفظ کے لکھتے وقت اس میں کیا گیا ہے، یہی بات ہے کہ جب اس کتاب کے تعارف میں کوئی شخص بھی ایسی کوئی بات کہتا ہے جو اس کتاب کے مزاج کے اور حدیث و سنت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو سننے والوں کو لگتا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا. اور یہی وجہ ہے کہ جو مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے ابھی فرمائی کہ بلا کسی اختلاف مسلک و مشرب کے یہ کتاب سب کو دی جا سکتی ہے. میں درخواست کرتا ہوں آپ سے اپنی گفتگو کے اس اختتام میں کہ ابھی تک آپ نے اس کتاب کو نہ پڑھا ہو تو بلا تاخیر اس کتاب کو حاصل کیجیے، بلا تاخیر اس کتاب کو حاصل کیجیے. خدا کے لیے اس کو روزانہ پڑھیے، اپنے بچوں اور بچیوں کے سامنے 1-2 صفحے اس کے پڑھ کر سنائیے. ہر ایک کے لیے اس میں کشش ہے، ہر ایک کے لیے اس میں کشش کا عجیب و غریب سامان ہے. یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے بتایا گیا خواتین موجود ہیں. ہم لوگوں سے زیادتی ہوتی ہے کہ ہم خواتین کی خدمت میں کچھ مخصوص باتیں عرض نہیں کر پاتے.
وہ پردے کے پیچھے ہوتی ہیں اور ان کو پردے کے پیچھے ہی رہنا چاہیے، وہ بعض وقت ہماری مخاطب نہیں بن پاتی. میں آپ سے بھی درخواست کروں گا، مردوں سے بھی اور اپنی بہنوں سے بھی، کہ ذرا اس کتاب میں خواتین کے حقوق کے بارے میں اور کتاب المعاشرۃ والمعاملات جو 6 اور 7ویں جلد پر مشتمل ہے، اور آپ کو یہ حیرت ہوگی، کتاب عبادات 3 عبادات ایک ہی جلد میں سمو دی گئی ہیں، صلاۃ، زکوٰۃ اور صوم، لیکن معاشرت اور معاملات کے لیے 2 جلدیں لکھی گئی ہیں. اسی سے اس بات کی اہمیت سمجھیے کہ اللہ حقوق اللہ کو معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد کے معاملہ کتنا سنگین ہے. بندوں کے حقوق کے معاملے میں، چاہے وہ شوہر اور بیوی کا معاملہ ہو، چاہے بھائی بھائی کا معاملہ ہو، چاہے انسان اور انسان کا معاملہ ہو، پڑوسی اور پڑوسی کا معاملہ ہو، اللہ مداخلت نہیں کرے گا. ان دونوں سے کہے گا کہ تم لوگ آپس میں نپٹو، معاف کر دو تو میں کوئی ٹوکنے والا نہیں، معاف نہ کرو تو میں خود معاف نہیں کروں گا. یہ جس کا حق ہے وہ جانے. اور ایک لمبا پروسیس ہوگا قیامت کے میدان میں، جس سے ظلم کرنے والے کو ظلم کی سزا بھگتنی پڑے گی. ذرا غور فرمائیے، کتاب المعاشرۃ والمعاملات میں جہاں ماں باپ کی ابتدائی ذمہ داریاں، میں عنوانات پڑھتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا کتنی باریک پہلوؤں پر نظر رکھی گئی. نومولود بچے کے کان میں اذان، دعائے برکت اور تحنیک، عقیقہ، نام رکھنا، حسن ادب اور دینی تربیت، خاص کر لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت، داد و دہش میں مساوات اور برابری بھی اولاد کا حق ہے، نکاح اور شادی کی ذمہ داری، پھر ماں باپ کے حقوق اولاد پر ماں باپ کے حقوق کیا ہے، اور پھر ایک لمبی فہرست ہے. اس کے بعد اولاد کے حقوق ماں باپ پر، پھر دوسرے اہل قرابت کے حقوق اور صلہ رحمی کی اہمیت، پھر میاں بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریاں. آپ ذرا گنیے گا، اس میں جو شوہروں کے حقوق بیویوں پر ہیں وہ تو صرف 4 یا 5 عنوان کے تحت ہیں. بیوی پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر غیر اللہ کے لیے سجدے کی گنجائش ہوتی تو عورتوں کو شوہروں کے لیے سجدے کا حکم ہوتا. نمبر 3، ہر قسم کا سجدہ صرف اللہ کے لیے. نمبر 4، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری. آپ غور کیجئے گا، ہر قسم کا سجدہ صرف اللہ کے لیے، یہ ایک عنوان ہے. حدیث ہے، عورتوں اور شوہروں کے باہمی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے عنوان یہ اختیار کیا گیا، اگر میں اجازت دے سکتا کسی غیر اللہ کے لیے سجدے کا تو میں عورتوں کو سے کہتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کیا کرو. اسی عنوان کی روشنی میں مصنف کتاب نے ضروری سمجھا کہ اس طرف بھی توجہ دلا دیں کہ یہ حدیث اس کی بھی دلیل ہے کہ کسی بھی حیثیت سے کسی بھی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا، اب یہ تو عنوان وہ ہو گئے، اب بیویوں کے حقوق، اس کے لیے 10-12 عنوان ہیں. بیویوں کے حقوق اور ان کی رعایت و مدارات کی تاکید، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کمال ایمان کی شرط، بیویوں کے ساتھ رسول اللہ کا معیاری اور مثالی برتاؤ، حضرت عائشہ کی گڑیاں اور تصویر کا مسئلہ. بہت پیاری حدیث ہے. حضرت عائشہ 9 سال کی تھی جس وقت وہ گیا رخصت ہو کر اللہ کے رسول کے گھر میں بیوی بن کر آئی ہیں. آج کل کے لال بجھکڑ اس پر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں. بڑا مصیبت ہے، ہر شخص رسول اللہ کے بارے میں سوچتا ہے تو اپنی سطح کو مطابق سوچتا ہے. کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ حضور کیا اپنی شہوت کے لالچ میں اس کمسن بچے کو لے کر آئے تھے؟ آپ کے سامنے بہت دور کا ایک مقصد تھا. آپ یہ چاہتے تھے کہ شروع سے آخر تک ایک لمبی مدت تک ایک رفیق حیات جس کی زندگی میں نقش اول آپ کے گھر میں آ کر مرتب ہونا شروع ہو، وہ حضور کی پوری پرائیویٹ لائف کو دیکھے اور بعد میں لمبی عمر تک اللہ کے علم میں تھا، لمبے وقت تک وہ زندہ رہے تاکہ حضور کی زندگی کے اس آدھے علم کو امت تک پہنچا سکے. اس دور کے منصوبے کے تحت
ایک کم سن مگر نہایت ذہین، نہایت باشعور، زبردست علمی ذوق کی، غیر معمولی اور ایکسیلنٹ میموری کی مالک ایک بچی کو حضور کی بیوی بنا کر گھر میں لایا گیا۔ یہ پلاننگ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اب اتنی چھوٹی تھی وہ کہ گڑیا کھیلا کرتی تھی۔ اب حسن سلوک کی روایت میں نقل کرنے میں والد صاحب نے یہ روایت نقل کی۔ عید کا دن تھا اور عید میں کھیل کود کی گنجائش ہے۔ نہیں، یہ وہ نہیں حدیث وہ دوسری ہے۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہے کہ میں لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی حضور کے گھر میں آنے کے بعد بھی۔ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، اور میرے ساتھ سہیلیاں تھیں جو کھیلا کرتی تھیں، اور حضور جب داخل ہوتے تو وہ سہیلیاں ایک دم سے آپ کے احترام میں کھیل چھوڑ کے گھر کے اندر چھپ جاتی۔ آپ ان کو میرے پاس بھجوا دیتے اور خود فرما دیتے کہ وہ اسی طرح میرے ساتھ کھیلتی رہیں۔ اب یہ شوہر کا سلوک بیوی کے ساتھ یہ نقل کیا۔ کیوں نقل کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس زمانے میں ہم جیسے خاں صاحبوں کا کیا مزاج ہے کہ ہم اگر گھر میں داخل ہو جائیں تو بیوی وحدہ لا شریک ہماری عبادت میں لگ جائے۔ خبردار کسی اور مشغلے میں بیوی اگر 1 منٹ بھی اس نے دیر لگائی تو 3 عدد طلاق سے فائرنگ شروع ہوگی۔ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سی معاشرت ہے؟ کھیلو کھیلو، جاؤ تم کھیلو، میں انتظار کرتا ہوں، کھیل ڈسٹرب مت کرو۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج۔ پھر آگے تشریح میں نقل کرتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں خود حضرت عائشہ کا ایک اپنے متعلق یہ بیان ہے کہ جب ان کی رخصتی ہوئی تو وہ 9 سال کی تھی اور ان کے کھیلنے کی گڑیاں ان کے ساتھ تھیں۔ اب یہاں پر ایک اشکال، انہیں معلوم ہے کہ اس کو پڑھیں گے ہم جیسے لوگ بھی، اور پھر ان کے ذہن میں سیکھنے کے بجائے اشکال پیدا ہوگا، کیونکہ مدرسے کے طلباء سیکھنے کی نیت سے حدیث کے سبق میں نہیں بیٹھتے، وہ تو سوال کی چھریاں تیز کر کے آتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں کہ اس استاد کو تو بالکل ناکام کرنا ہے، یہ ہمارے صوبے کے باہر کا ہے، اس کو تو اتنا ستانا ہے کہ محتمم صاحب اس سے کہیں کہ معاف کیجیے گا بھائی، ہم کیا کریں، طلباء بہت شکایت کرتے ہیں۔ یہ سب شرارتیں ہوتی ہیں۔ ادب سے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے حدیث کے سبق میں بیٹھنے کا رواج ختم ہو گیا۔ اب انہیں معلوم ہے کہ حدیث پڑھیں گے تو یہ گڑیوں کا اشکال بھی آئے گا۔ واہ صاحب، ہماری گڑیوں کو منع کرتے ہیں وہاں عبد القبیر صاحب، اور حضرت عائشہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ آج پوچھو کسی مفتی سے کہ گڑیوں کا کھیلنا جائز ہے، وہ کہتے ہیں ناجائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کھیلتی تھی۔ اچھا، ماشاءاللہ آج کل کے دانشوروں کو ایسی ہی حدیثیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے، ان کا انتخاب معرف الحدیث کے مصنف کے انتخاب سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ وہ اس میں سے چنتے ہیں وہ حدیثیں جو کسی طرح ان کے گھر کے بے پردگی کے نظام کو کسی طرح جسٹیفائی کرتے ہیں۔ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی دلیل آ جائے کہ مولوی صاحب آپ تنگ نظر ہیں، حضور تو بہت وسیع القلب تھے۔ چنانچہ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کتنے پہلوؤں کا خیال رکھا۔ اس عاجز کے نزدیک اس اشکال کا زیادہ صحیح جواب یہ ہے کہ حضرت صدیقہ کی یہ گڑیاں تصویر کے حکم میں داخل ہی نہیں تھیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں، وہ تو 1400 برس پہلے کی بات ہے۔ خود ہمارے زمانے میں جبکہ فن نے اتنی ترقی کر لی ہے، گھروں کی چھوٹی بچیاں اپنے کھیلنے کے لیے جو گڑیاں خود بناتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ تصویریت کے لحاظ سے وہ اتنی ناقص ہوتی ہیں کہ ان پر کسی طرح بھی تصویر کا حکم لگایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے حضرت عائشہ کی گڑیوں کے بارے میں یہ سوال ہی پیدا نہیں۔ اب سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ گڑیاں ہیں حضرت عائشہ کی اور پوچھنے والا چائنا کی بنی ہوئی ڈالز کے بارے میں پوچھ رہا ہے جن سے ہمارے آپ کے بازار بھرے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ لکھتے وقت یہ اشکال واضح کر دیا گیا، ختم ہو گیا مسئلہ۔ اس طرح ایک عجیب و غریب قسم کی تشریح
اور ترجمانی اس حدیث کی کتاب میں ملتی ہے. میں کہاں تک اس کی خصوصیات گناؤں؟ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا، اور ورنہ تو سچی بات یہ ہے کہ بہت سے پہلو، ہزاروں پہلو ہیں جن کی طرف سے میری نگاہ بھی نہیں گئی. ایک بہت چھوٹے سے طالب علم کی نگاہ کن پہلوؤں کی طرف جا سکتی ہے، لیکن جن پہلوؤں کی طرف نگاہ جا سکی ان میں سے بھی میں کچھ بھی آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا. بہرحال ایک بات اور آپ کو گزارا کرنا چاہتا ہوں. ہر حدیث کی کتاب کو، ہر جلد کو جو شروع کیا ہے ایک عبارت سے شروع کیا ہے، اور وہ کیا؟ نکتہ سنجارا سلائے عام دے، از نبی امی پیغام دے. پیشکش ان سب اخوان دینی کی خدمت میں جو نبی امی سیدنا حضرت محمد عربی فداہ امی و ابی و روحی و قلبی پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کی ہدایت اور اسوہ حسنہ کی پیروی ہی میں اپنی اور تمام اولاد آدم کی نجات کا یقین رکھتے ہیں، اور اس لیے آپ کی تعلیم اور طرز زندگی سے صحیح واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. آئیے علم و تصور ہی کے راستے سے مجلس نبوی میں حاضر ہو کر آپ کے ارشادات سنیں اور اس چشمہ انوار سے اپنے تاریک دلوں کے لیے روشنی حاصل کریں. اور ہر جلد کے مقدمے کو یا دیباچے کو انہوں نے ایک ہی عبارت سے مکمل کیا ہے. ایک ہی عبارت ہے، ہر جلد کے شروع میں وہی ایک عبارت پیش کی، اور ہر جلد کے مقدمے کا اختتام ایک ہی عبارت سے کیا ہے. اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اپنے باتوفیق ناظرین سے آخری گزارش یا وصیت اس سے پہلی جلدوں کے دیباچے میں بھی یہی کی گئی تھی، اور اب بھی یہی ہے کہ حدیث نبوی کا مطالعہ خالص علمی سیر کے طور پر ہرگز نہ کیا جائے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایمانی تعلق کو تازہ کرنے اور عمل کے لیے ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے. نیز مطالعے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت کو دل میں ضرور بیدار کیا جائے، اور اس طرح ادب اور توجہ سے پڑھا جائے گویا حضور کی مجلس اقدس میں ہم حاضر ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں. اگر ایسا کیا گیا تو قلب و روح کو ان انوار و برکات اور ان ایمانی کیفیات کا کچھ نہ کچھ حصہ انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگا جو عہد نبوی کے ان خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روحانی اور ایمانی استفادے کی دولت عطا فرمائی تھی. اس عاجز نے اپنے اساتذہ اور بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اذراہ ادب حدیث نبوی کے درس و مطالعے کے لیے وضو کا اہتمام فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ راقم سطور اور اس کتاب کے ناظرین کو بھی یہ ادب نصیب فرمائے. آخری باب اللہ کی حمد اور اس کا شکر ہے، اور اس خدمت کے اتمام کے لیے اس سے حسن توفیق کی استدعا اور کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی کی التجا. یہ وہ صفحہ ہے جس پر ہر جلد کے مقدمے کو انہوں نے پورا کیا ہے. تیلگو کے ترجمہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. صرف مسلمان جو تیلگو سمجھتے ہیں، صرف یہ ان کا حق نہیں ہے کہ یہ ترجمہ ان تک پہنچے. ہمارے وہ بھائی جو مسلمان گھرانوں میں پیدا نہیں ہوئے، ہماری وہ مسلمان بہنیں جو مسلمان گھرانوں میں پیدا نہیں ہوئے، جو دوسرے سماجوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا برابر کا حق ہے کہ ان کے اپنے رسول، ان کے اپنے پیغمبر، ان کے اپنے ہادی، ان کے اپنے رہنما، ان کے اپنے خیر خواہ، ان کے اپنے محسن محمد رسول اللہ کی ہدایت بھی ان تک پہنچے، ان تک بھی پہنچے. اس لیے تیلگو ترجمے کو فروغ دیجیے. بہت نیک کام ہے. آج کل زمانے میں مسجدوں کے بنوانے میں پیسہ دینا یہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن کار خیر یہ بہت بڑا کار خیر ہے کہ آپ ایک جلد اس تیلگو ترجمے کی خریدیے، چند نسخے خریدیے، خرید کر اپنے پڑوسیوں کو دیجیے، اپنے ساتھ کام کرنے والے دفتر کے لوگوں کو دیجیے، تیلگو بولنے والے پڑھنے والے مسلمانوں اور غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو تحفہ پیش کیجیے، اور یہ کہہ کے پیش مت کیجیے گا کہ یہ ہمارے رسول کی احادیث کا ترجمہ ہے، یہ اس سے زیادہ یہ غلط ترجمانی ہے محمد رسول اللہ کی. وہ صرف ہمارے رسول نہیں ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ سب کے ہیں، سب کے ہیں. یہ کہہ کر پیش کیجیے میرے بھائی، میری بہن،
یہ اللہ کے اس بندے کے اقوال اعمال، اس کے ارشادات، محبت بھرے جملوں کا ترجمہ ہے جو تمہارے لیے کامیابی کا راستہ بیان کرتے تھے. کم سے کم پڑھ لو، اس کے بعد خود فیصلہ کرنا. کوئی بات تم کو اچھی لگے تو اس پر تم خود عمل کرو گے. خریدیے اور تقسیم کیجیے، خریدیے اور پھیلائیے، اس سے بڑا کوئی کار خیر نہیں. میرا تو دل چاہتا ہے کسی مجلس میں آپ اس عزم کا اظہار کر کے اٹھیں کہ ہم اس کتاب کے اردو ایڈیشن کو بھی خریدیں گے، خود پڑھیں گے، اپنے گھروں میں پڑھائیں گے. اس کتاب کے تیلگو ایڈیشن کو کہ پہلی جلد جو بھی چھپی ہے اس کو خریدیں گے، پڑھیں گے، پھیلائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تب اس مجلس کو غیر معمولی قبولیت اور نافعیت عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو اپنی نظر قبولیت سے چوم لے جنہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت کا اپنے حصہ لیا ہے. اس ٹرسٹ کو اللہ قبول فرمائے. ان بزرگوں کی اللہ تعالیٰ محنت و مساعی کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.